اللہ یاری صاحب کی ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس شخص کا، یعنی حسن اللہ یاری صاحب کا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے تمام لوگوں کو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور شخص آیا تھا جس نے شیعہ کو ایک شکل دی تھی، شیعہ کا ایک معیار لوگوں تک لے کے آیا تھا کہ شیعہ ہے کیا، شیعہ کا مطلب کیا ہے، شیعہ کون ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صاحب کی، جن کو مولوی اسماعیل دیوبندی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ تھے تو دیوبند، لیکن بعد میں جب وہ شیعہ ہوئے تو انہوں نے سچ میں شیعہ ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اور آج اگر وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں تو صرف حسن اللہ یاری میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شیعہ کمیونٹی کے تمام لوگوں کو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور میں دونوں ہاتھوں سے اس شخص کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ تو پھر سے ایک ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ حسن اللہ یاری کے لائیو شو میں ایک سنی بھائی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے شیعہ ہونا ہے اور آپ سے ہی کلمہ پڑھنا ہے، تو آپ مجھے شیعہ کلمہ پڑھائیے۔ تو بڑی خوبصورت ویڈیو، تو پہلے میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہلے پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو یہ آپ کی سکرین پر۔ میں فاروق صاحب کو لیتا ہوں، مسٹر فاروق۔ پتہ نہیں فاروق صاحب کے نام سے پتہ نہیں چل رہا کہ جمنے والوں میں یا غیر جمنے والوں میں، ٹھیک ہے نا؟ فاروق صاحب، آپ کا شمار جمنے والوں میں یا غیر جمنے والوں یا گھومنے والوں میں؟ جوم رہے یا گھوم رہے بھائی؟ جوم رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جوم رہے ہیں، گھوم نہیں رہے، جوم رہے ہیں، صحیح۔ حکم کر رہے ہیں فاروق بھائی۔ جی، میں نے آپ کے پروگرام کو ویسے تو کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں، اور میں نے آپ کے پروگرام کے آپ نے کئیوں کو کلمہ وغیرہ پڑھایا، تو میں نے ان کے ساتھ میں بھی فالو کیا آپ کو۔ جی تو جی اب میں سب کے جی بہتی گنگا میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے تو بلڈ میں ہے، جی بس پتہ نہیں غلطی سے کہاں آ گئے ہم لوگ۔ جی، کچھ کیا رہتا ہے، میں وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی آپ سے بات کی، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ بات کریں۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، ان کے ساتھ میں نے ریپیٹ تو کیا ہے، لیکن ابھی میں آن لائن سب کے سامنے اچھا، میں فل جھومنا چاہتے ہیں؟ جی 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 فل بالکل یا علی کہہ کے جھومیں اور مدد۔ ماشاء اللہ، ہاں، مست ہو جائیں، علی کا نام لے کے مست ہو جانا، علی کے نام پہ میں پینا اور علی کے محبت کا میں پی کے مست ہو جی جی جانا، مہدی کے نام پہ مست ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، عاشق ہو جانا، واہ واہ، ایمان تو اسی کا نام ہے۔ کیا کہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے نا، تو بس اندر سے ایک ان کی لیے
ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي خلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله. وخلفاء رسوله. آج سے میں 12 ائمہ کا آج سے اور ہمیشہ سے میں 12 ائمہ کا غلام ابن غلام غلام ابن غلام اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں. بے اگر آپ شیعہ ہیں تو کلمہ مجھ سے نہ پڑھا کرنا ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ ویسے بھی شیعہ شروع سے اگر شیعہ ہیں تو کدھر کلمہ نہ پڑھا کرنا بھائی پلیز، ٹھیک ہے نا؟ شروع سے شیعہ تھے آپ؟ جی نہیں. ابھی شیعہ ہوا؟ جی. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھا کہ ایسے تبرکن شیعہ بھی آ جاتا ہے، میں نے یہ سمجھا، معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ آپ کو صحیح کہہ رہا تھا. دل سے ہمیشہ سے تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور پبلکلی آج ہوا ہوں. ہاں پبلکلی آ جاؤ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامتی رہے، گھر والوں کو بہت سلام کہہ رہے ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت. جی سر بولیں. ایک سوال چھوٹا سا. یہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ فاروق نام سے، تو مجھے بھی جس وقت جب میں نے بیوی کے مصائب وغیرہ جب سنے تھے تو مجھے کچھ چیز کی بہت تکلیف ہوئی اور مجھے غصہ آتا تھا اس چیز کے اوپر کہ میرا نام فاروق کیوں رکھا ہوا ہے گھر والوں نے. فاروق میں نے مولا کا نام ہے، فاروق مولا کا نام. جی مجھے جب بعد میں پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کا نام فاروق ہے. جی تھینک یو سر. اور تھینک یو سر. بولو یا علی مدد، بولیں یا علی مدد. یا علی مدد. تھینک یو سر. جی یہ وہ ویڈیو تھی. تو بے شک زندگی وہی ہے جو محمد و آل محمد کے نام پر گزار دی جائے. تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو وہاں پہ ایک لفظ ادا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے دلوں کو جوڑنا، ذہنوں کو جوڑنا. تو اکثر میرے بھائی جو ہیں وہ کمنٹس میں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ فتنہ پھیلا رہے ہو، آپ دلوں کو جوڑ نہیں رہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ذہنوں سے یہ بات نکالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کا مقصد بے شک دلوں کو جوڑنا ہے. تو دلوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز لے کر آتا ہوں جو حق کو بیان کرتی ہیں، جو حق کو واضح کرتی ہیں. اگر آپ کو حق سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ برائے مہربانی میرے اوپر بھی تہمت مت لگائیں کہ میں فتنہ پھیلا رہا ہوں. میں بالکل فتنہ نہیں پھیلا رہا اور میں بالکل یہ نہیں کہتا ہیں. تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کیا مانتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے یہ کہ اگر آپ کو کوئی یہ بات کہتا ہے نا کہ بھائی آپ کوئی زیادہ نہیں ان کو مانتے، محمد و آل محمد کو زیادہ نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، تو آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کیا مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ بعد از خدا، بعد از نبی سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں اہل بیت. اگر اہل بیت کے بعد کسی کی جگہ بنی تو ضرور اس کو اس جگہ پہ لائیں گے، لیکن جن کو آپ اہل بیت سے اوپر لانا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کا یہ کہنا یا آپ کا یہ سوچنا کہ میں فتنہ پھیلا رہا ہوں تو پھر آپ کا یہ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں اہل بیت کو نیچے کروں اور جن کو آپ چاہتے ہیں ان کو اہل بیت سے اوپر لے جاؤں تو پھر ہم دل سے دل کو جوڑیں گے، تو بھائی ایسا بالکل نہیں ہوگا. آپ اہل بیت کے راستے
ہے.